جی دوستو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہر روز اب محسن نقوی جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہی نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، ان کو اور فیصل واوڈہ کو ہر روز ٹیلی ویژن پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے؟ اپنے اپنے حلقے میں یہ کھڑے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک 100 ووٹ بھی لے سکیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ ان کا تجربہ کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب کا کیا تجربہ ہے کہ ان کو پی سی بی کا چیئرمین بھی لگایا ہوا ہے، انٹیریئر منسٹر بھی لگایا ہوا ہے؟ کیا کوئی اسٹیٹ کرافٹ کا تجربہ ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، وہ چیف منسٹر، وہ کیئر ٹیکر سیکٹر میں بھی ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا، وہ لگا دیا پنجاب میں، اور اس کے بعد اب انٹیریئر منسٹر، اور اس طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک شغل ہے، صبح شام جس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ کون جواب دہ ہے جو 3 رینجرز کے مارے گئے، جہاں بھاگ ہوئے، اس طرح ہی ایک فرانٹیئر کانسٹیبلری کے ایک اہلکار جہاں بھاگ ہوئے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون حساب دے گا؟ اور اب آج تو جو پی ٹی آئی کا مارچ ہے وہ فیصل ایوینیو تک پہنچ گیا ہے، اور اب جناح ایوینیو تک آ جائے گا، اور پھر ان کا مارچ آگے چلے گا۔ ٹھیک ہے، فوج حرکت میں آئے گی، اللہ نہ کرے اور جانی نقصان ہو، لیکن یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھایا ہوا ہے اور یہ فیورٹزم ہی ہے، نیپوٹزم، فیورٹزم۔ صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے، اور لگتا ہے کہ جو شہباز صاحب کی حکومت ہے وہ تو بالکل انیفیکٹو ہو چکی ہے۔ ایک طرف آپ لوگ پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جانب دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں سے بیٹھ کے، ایک اور صاحبہ ہیں عظمہ، شاید کیا نام ہے ان کا، عظمہ بخاری، وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہی ہیں۔ کیا اس طرح ریاست کے امور چلتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی ہمارا ملک کتنے مصائب میں گرفتار ہے، اتنے ایشوز ہیں جن کو سیٹل ہونا ہے، لیکن کجا کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ ہم پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہی نہیں بنا پائے جو ضروری ہوتا ہے اور ملک میں خوشحالی لانے کے لیے۔ پچھلے کئی سالوں سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک سائڈ قصوروار ہے، پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے۔ 2014 سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ پی ایم ایل این وغیرہ، یہ پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی ریلیز کی، انہوں نے بھی مارچ کیے، اور اس حکومت کو بھی کام نہیں کرنے دیا۔ تو یہ کیا ایکچولی معاملہ کچھ گڑبڑ سا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے پیارا ملک ہمیں دیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور ابھی بھی دیکھیے صورتحال گھمبیر ہے۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہوش کے ناخن دے، اور یہ کوئی سینٹی ایونچولی پریویلز ان دا کنٹری، ادروائز تو دیر از نو اینڈ ٹو دس ویشیس سائیکل وی آر ان۔ اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو سوچنا ہے، اور سیریسلی سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے ملک کو ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ ڈالنا ہے جہاں پہ ایک اسٹیبلٹی آئے اور اکنامک پراسپیرٹی ہو۔ اس طرح تو معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ آئی ایم سوری، یہ پہلے یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور جب تک یہ جو فصلی بٹیرے ہیں، جب تک ان سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے، جو کہ فالس نیریٹیوز بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ہر روز ٹیلی ویژن فیصل واوڈہ صاحب کو دیکھیے، کس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میں تو بالکل پریشان، کس نے سینٹ کا انتخابات آزاد امیدوار کے طور پہ کیا وہ سینٹ کا انتخاب جیت سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ سینٹ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کہ دن رات، اور پھر جس طریقے سے ہمارا میڈیا بھی ان کو کوریج دیتا ہے، آئی ایم سرپرائزڈ ریئلی، اور رادر شاکڈ فرینکلی اسپیکنگ، کہ ایماندار لوگوں کی، قابل لوگوں کی، اور جو اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی پاکستان میں اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، ریئلی حیرت کی بات ہے۔ اللہ اپنا کرم کرے بس۔